الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بلا شبہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے, وہ اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ان گنت بے شمار کروڑوں لاکھوں بے شمار درود و سلام امام الانبیاء, کائنات کے امام, سرور کونین, تاجدار مدینہ, سید الاولین والآخرین, خاتم النبیین, رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام کائنات کو تمام کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا, اور آپ کی ذات ببرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا. ومن يغلل يأت بما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ سب کو حق بات سننے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ بھائیوں نے حلال اور حرام کے موضوع پہ بات کرنے کو کہا تھا, تو میں اپنی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے روزگار کے لیے کچھ اصول اور ضابطے, کچھ قانون بنائے ہیں. اگر بندہ ان اصولوں اور ضابطوں کو اپنائے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں, ان کے مطابق کاروبار کرے, نوکری کرے, اپنی روزی کمائے, تو اس کے لیے حلال اور جائز ہیں, اجر و ثواب کا باعث ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقوں کو چھوڑ دے, اپنی منمانی سے رزق حاصل کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہ اپنائے, تو ایسے آدمی کا رزق حرام ہے. یہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہے, اور اللہ کی عدالت میں مجرم اور گناہگار ہے اور عذاب کا مستحق ہے. محترم بھائیو, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی مختلف طریقے موجود ہیں جن کو اکثر لوگ کرتے ہیں, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے. اسی طرح بہت سے کاروبار تجارتیں ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں. مثال کے طور پہ چوری کرنا یہ ناجائز اور غلط کام ہے. اسی طرح چوری کا مال خریدنا اور استعمال کرنا, یہ بھی جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے. اکثر اوقات جب ہم خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دکان جس میں ہم جا رہے ہیں یا یہ جو بازار ہے, اگر سارا نہیں تو اکثر چیزیں ان میں حرام ہیں, تو ایسی جگہوں سے بچا جائے, شک و شبہ والے ہی جگہوں سے بچا جائے. ایک انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نکلے آپ کے ساتھ ایک جنازے کے لیے, تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کھودنے والے کو نصیحت کر رہے تھے. سر کی جانب سے قبر کو کھلی کرو, پاؤں کی جانب سے قبر کھلی کرو, یعنی کہ قبر تیار کروا رہے تھے. جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے تو ایک عورت کا قاصد
آپ کو ملا اور اسے کہا کہ فلاں فلاں عورت نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، دعوت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ، اور آپ نے کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالا. باقی لوگوں نے بھی آپ کی پیروی کی، کھانا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں لیا تو آپ نے فرمایا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جسے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا گیا ہے. تو عورت نے پیغام بھجوایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے خادم کو بکی کی طرف بھیجا کہ وہ بکری خرید لائے، وہاں سے اسے نہیں ملی تو ہم نے اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو پیغام بھیجا کہ وہ ہمیں اپنی بکری فروخت کر دیں. تو اس پڑوسی بھی نہیں تھا تو اس کی بیوی نے ہمیں بکری بھیج دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلا دو، یعنی کہ اس عورت نے اپنے خامن کی اجازت کے بغیر وہ بکری بھیج دی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا روک دیا، آپ کے صحابہ نے بھی اس چیز کو کھانے سے اپنا ہاتھ روک لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قیدیوں کو کھلا دو تاکہ کھانا ضائع بھی نہ ہو. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال مال سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال مال سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کا صدقہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے. یعنی کہ کھجور کا جو کہ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کا اجر و ثواب حلال کمائی سے دیا ہوا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ حرام آمدنی سے کیے گئے صدقے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہ تو ایک پیسے پھینکنے والی بات ہو گئی ہے. قبول صرف حلال کیا جائے گا، چاہے تھوڑا ہی ہو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ برکت ڈال دیں گے. جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں، قبولیت، اعمال کی قبولیت کے لیے رزق حلال یہ سب سے پہلی شرط ہے. اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اسی طرح جس طرح کہ ابھی میں نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اسلام ہماری مرضیوں کا نام نہیں ہے کہ جہاں پہ مجھے پسند آئے گا، جہاں پہ میری مرضی ہوگی تو میں لے لوں گا، جہاں پہ میرے مفادات پہ زد پڑتی ہے میں اس کو نہیں لوں گا. اس کی مثال اسی طرح سمجھ لیں کہ آج کل ہم میں سے ہر کسی نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے کہ یہ میرا اسلام ہے. کسی نے چھوٹا دائرہ کھینچا ہوا ہے، کسی نے بڑا دائرہ کھینچا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے ہر کسی نے ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے. جو چیز اس کے اندر ہے اس کو تو میں مانتا ہوں اور جو چیز اس کے باہر ہے اس کو میں نہیں مانتا. تو اس آیت پہ غور کر لیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا. وہ ایک دن ان کے پاس کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے اس سے کچھ کھا لیا. تو غلام نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں کچھ کہانت کی تھی، یعنی کہ جادو وغیرہ. حالانکہ مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا، مگر میں نے اسے دھوکہ دیا. اس بندے کا کام ہو گیا، وہ آج مجھے ملا اور اس نے مجھے یہ اس کام کے بدلے میں یہ دیا کھانا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
اپنے منہ میں ڈالا اور جو کچھ تھا اس کو کہہ کر دی. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس روایت میں کلام ہے کہ انہوں نے دودھ پیا جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھا. آپ نے پلانے والے سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے صدقے کے اونٹوں کے پاس سے گزرا جو گھاٹ پر پانی پی رہے تھے، تو میں نے ان کا دودھ لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور کہہ کر دی. یہ حدیث امام مالک میں ہے لیکن یہ ضعیف ہے. تو میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود میں سے باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے اسلامک بینکنگ کے نام پہ کہ آپ اگر اب لیتے ہیں تو اس کی یہ قیمت ہے، اور اسلامک بینکنگ کے نام پہ وہ زیادہ پیسے بڑھا کے اس سے وصول کیے جاتے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ ایک سودے کے اندر دو سودے نہیں، ایک بے کے اندر دو بے نہیں ہو سکتی. یا تو آپ اس کی کم قیمت دیں جو کہ اصل ہے، اور اگر زیادہ ہوگی تو وہ سود ہوگی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے آخرت میں اپنے لیے کیا حصہ رکھا ہے. جس طرح کہ دیکھ لیں اگر ہماری عمر ہے 60-70 سال، 40-50 سال، اس میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کمائی کی ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس اکیلے ہی آؤ گے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں قبرستان تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تین چیزیں، ان میں سے دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک جو اس کے اعمال ہیں صرف وہی جائیں گے. آج جو ہم اتنی بھاگ دوڑ اتنی محنت کر رہے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. یہ جس کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ اور اتنی محنت کر رہے ہیں، قبر میں صرف ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث ہے، یہ حسن درجے کی ہے، حسن صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے. 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا. اس کے علم کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. اسی طرح اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کی زندگی کہ اس نے کیسی گزاری. محترم بھائیوں، اس حدیث میں بھی زندگی کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم اور سیاہی تھی. ان کو کہا لکھو، تو انہوں نے کہا کیا لکھیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دو. قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر. تو جو کچھ ہمارے مقدر میں، جو کچھ ہمیں ملنا ہے، جو کچھ رزق ہمیں ملنا، وہ لکھ دیا گیا ہے. یہ صرف آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ کون رزق حلال پہ صبر کرتا ہے. ملنا تو وہی ہے جو کہ ہمارے مقدر میں ہے، لیکن کون اس کو حلال طریقے سے لیتا ہے اور کون اس کو حرام طریقے سے لیتا ہے. اسی طرح محترم بھائیوں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم روز قیامت کی شرمندگی سے بچ سکیں. مشکوک رزق جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے. صرف رزق حلال
اور ایسے طریقے جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ مشکوک ہیں ان پہ بھی نہیں جائیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا. اللہ پر تقوی رکھیں, توکل کریں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے یہ میری طرف سے ہے. جو کچھ جو کچھ اچھی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.